السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو روٹین اپ ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ چکن میں نے ہلکا سا نیم گرم رکھا ہے، تازہ پانی لے کے آ گیا ہوں اور ان کو میں نے ان کے گھر سے باہر نکالا۔ تو فی الحال میں میری کو چین نہیں باندھوں گا کیونکہ اب کھانے کا سامان اس کے سامنے پڑا ہے۔ تو فی الحال یہ بھوکی ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ کھانے کا سامان میرے سامنے ہے، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فی الحال میں نے چکن میں آپ کو پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ میں بون لیس چکن اگر اس کے سامنے رکھوں نا تو وہ یہ نہیں کھاتی، نہ ہی کٹنز کھاتے ہیں۔ تو یہ سب کٹنز اور میری یہ سارے یہ بون لیس نہیں کھاتے۔ یہ جو گردنوں کے ساتھ ہلکا چھوٹا چھوٹا چکن لگا ہوتا ہے نا، یہ وہ نوچ نوچ کے کھاتے ہیں۔ میں بون لیس بھی لے کے آیا تھا، وہ یخنی تو پی گئے لیکن بون لیس جو بوٹی تھی بغیر ہڈی کے وہ نہیں کھائی انہوں نے، تو لہٰذا مجھے مجبوراً دینی پڑتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کو وہ بون لیس کیوں نہیں دیتا، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ تو اب میں نے کیا کیا کہ گردنوں کے ساتھ تھوڑی سی یخنی بھی ہوتی ہے، تو جیسے ہی میں نے یہ سب رکھا تو بچے فی الحال اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر رہے ہیں باہر آ کے۔ تو ایڈجسٹ کرنے کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ مائل ہوں گے کھانے کی طرف۔ ابھی وہ اپنی صفائی کر رہے ہیں۔ تو جو براؤن ڈینی ہے نا میری، کل میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا تو اس کو 104 بخار تھا، تو اس نے 2 انجیکشن لگائے، ایک ٹیبلٹ دی اس کو، تو اس نے اچھی ٹریٹمنٹ کی اس کی۔ تو اس نے کہا تھا کہ اگر یہ کچھ نہ کھائے کل شام تک تو اس کو پھر دوبارہ میرے پاس لے کے آنا۔ تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اس کے سامنے بوٹی پکڑ کے رکھتا ہوں تو یہ آہستہ آہستہ اس کو نوچنا شروع کرے گی۔ تو اس نے کل رات بھی کھائی تھی، دودھ بھی پیا تھا، پانی بھی پیا تھا، بہت اس نے پیٹ بھر کے کھایا پیا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ اپنے بھائی کی طرح اللہ کو پیاری نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو بھی میں جب اس کی ٹریٹمنٹ کروانے لے کے گیا تھا، ٹریٹمنٹ کے اگلے دن وہ فوت ہو گیا تھا۔ وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لیٹ ہو گئے ہو، تو اس کو میں اس دفعہ ٹائم پہ لے گیا کہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ 2 دنوں سے ڈھیلی کیوں ہے۔ تو اب ماشاءاللہ یہ کھا پی رہی ہے۔ تو اس طرح ان کو اب یہ 2 مہینے تقریباً 14 دن کے ہو چکے ہیں، 2.5 مہینے کے ہونے لگے ہیں۔ اب میں ان کو آہستہ آہستہ چکن پہ لگا رہا ہوں۔ تو چکن پہ کیسے لگتے ہیں یہ؟ تو جیسے ہی یہ مما کا فیڈ کرتے کرتے ان کو زیادہ بھوک لگتی ہے نا، تو قدرتی طور پہ ان کے آگے جب چکن کرتے ہیں تو اس کی اسمیل ان کو مرغوب کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو جب اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کو کھاتے تو نہیں ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اب ہم کریں تو کیا کریں۔ تو آپ کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھنی پڑتی ہے بوٹی تھوڑی تھوڑی دیر، تاکہ وہ اس کی خوشبو کو سونگھیں، اس کو زبان لگائیں، اس کو چاٹیں، پھر اس کو پتہ چلے کہ ہاں یہ ہمارے کھانے والی چیز ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک چھوٹی چھوٹی بوٹی سب کے آگے رکھی، وہ سب ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کے کھیلنے کا ٹائم ہوگا۔ آج اتنا کھیلے ہیں گائز، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کی بھی ویڈیو میں آپ کو شارٹس میں دکھاؤں گا، لانگ ویڈیو میں شاید میں نہ دکھا پاؤں۔ تو ابھی ان کے کھانے کا ٹائم ہے، یہ بہت کھیلے آج ماشاءاللہ۔ تو ڈینی جو ہماری براؤن ڈینی ہے نا، تو مجھے اس کی بہت فکر تھی کل سے، جب سے میں اس کی ٹریٹمنٹ کروا کے لایا ہوں نا۔ میں ڈرورمنگ بھی کروائی ہے نا کہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی کیڑے وغیرہ ہوں تو وہ مر جائیں، تو انہوں نے ڈورمنگ بھی کر دیا اور اس کا بخار چیک کیا 104، اس کی بھی دوائی دے دی۔ تو اب ماشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو نا اس کی آنکھیں نا نشیلی ہو گئی تھی 2 دن سے نا، تو یہ اتنا کھیل بھی نہیں رہی تھی۔ تو اب ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے ہماری ماشاءاللہ ڈینی۔ چاندنی بھی ٹھیک ہے، چاندنی کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی گد آ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد، لیکن جو میں نے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق میں ڈراپ لا کے رکھے ہیں نا میں نے، وہ میں ان کی آنکھوں میں ڈالتا ہوں تو ان کی آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں۔ تو گائز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے بلیاں رکھی ہیں تو برائے مہربانی صبح دوپہر شام رات ان کا بہت خیال کریں ان کا، تب جا کے یہ پلتی ہیں۔ تو ورنہ پھر یہی ہوگا کہ کبھی ایک اللہ کو پیاری ہو گئی، کبھی ایک اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان کا تھوڑی دیر بعد ان کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ میری شاپ پہ ہیں، تو میں کام کرتا کرتا ان کو دیکھتا رہتا ہوں۔ تو آپ کو تو پتہ ہے میں نے ان کے لیے کتنا پیارا گھر بنایا۔ تو گھر کے آگے میں نے اب یہ شیٹ بھی لگائی ہے تاکہ یہ زمین پہ بوٹی رکھ کے کھاتے ہیں، تاکہ
زمین کی مٹی ان کے منہ میں نہ جائے، ریت نہ لگے، کچھ ایسا ویسا نہ لگے۔ تو گھر ان کا میں نے پیارا بنایا، ابھی تو میں نے اور پیارا کرنا ہے، لائٹنگ کرنی ہے، ایک چھوٹا سا درخت بھی لگانا ہے تاکہ وہ چڑھ سکیں، پھر بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح ان کو نا بچوں کو عادی کرنا ہے۔ تو میں نے نا کل ڈاکٹر سے یہ بھی پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر ان کے لیے کوئی بچوں کے لیے کوئی نرم فیڈ تو ہوگی نا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ کام کریں کہ جب وہ مما کا فیڈ چھوڑنے والے ہونا تو تب ان کو چکن پہ لگائیں۔ ان کے لیے کوئی ایسی فیڈ نہیں ہے جو پروٹین سے بھرپور ہو، جو ہم کہہ سکیں کہ یہ ماں کے دودھ کا متبادل ہے یا ان کے لیے اچھی خوراک ہے۔ ان کے لیے چکن سے اچھی کوئی خوراک نہیں ہو سکتی، پھر ان کو آہستہ آہستہ اور چیزوں پہ بھی لگائیں، انڈے پہ لگائیں، فش پہ لگائیں، تو اس طرح ان کو نا آہستہ آہستہ جو قدرتی اجزاء ہیں نا ان پر لگائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔